اتنی دیر تک بٹھائے رکھنا یہ بہت زیادتی ہے۔ میں آپ کا انتہائی مختصر وقت لوں گا اور چند ایک بات ہی کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ خصوصی خطاب شاہ صاحب کا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے سنی نوجوانوں سے ہمیشہ ایک درد بیان کرتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے اہل سنت پر یلغار ہے اور طرح طرح سے اہل سنت کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لوگ اپنی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں کھینچ رہا ہے، کوئی صحابہ کی محبت میں کھینچ رہا ہے، اور کوئی تبلیغ کے نام پہ کھینچ رہا ہے۔ سنی نوجوان اتنے بھولے بھالے اور اتنے سادے بن جاتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ سودا اچھا کہاں سے ملتا ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ سبزی کہاں سے اچھی ملتی ہے، اور ان کو اگر پتا نہیں ہے تو یہ پتا نہیں کہ ایمان کہاں سے ملتا ہے، عقیدہ کہاں سے ملتا ہے، عقیدہ کہاں سے ملتا ہے۔ آج یہ علماء اہل سنت اتنی دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا کبھی ان سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ جنہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہوں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے علم دین سیکھا ہو، عزیزان محترم، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پڑھی ہو، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سیکھا ہو، جنہوں نے بھوک اور افلاس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پڑھا ہو، تو یہ دین اتنا سستا نہیں، یہ عقیدہ اتنا کچا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اس عقیدے والے کو اپنی طرف کھینچ لے۔ عقیدہ اہل سنت کا اتنا کچا نہیں ہے۔ عقیدہ سنی نوجوانوں، اپنے عقیدے پر پابند رہو، اور اتنے پابند رہو کہ کہیں کی ہوا تمہیں ہلا نہ سکے، کہیں کی ہوا تمہیں ہلا نہ سکے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، چاروں طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں، ارے ہمارا مقصد آپ کو جگانا ہے، آپ کو بیدار کرنا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کو یہاں بلا کر میلاد کا جلسہ کر کے آپ کو یہ بتانا ہے، ہم اس میلاد سے محبت کرتے ہیں، میلاد والے سے بھی محبت کرتے ہیں، میلاد والے کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، میلاد والے کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی آپ کے نعرے ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ صحابہ جنہوں نے تن من دھن اپنا قربان کر دیا ہو، ارے وہ صحابہ جنہوں نے گردنیں کٹائیاں حضور کے دین کے لیے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ گھر بار لٹا دیا ہو، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہر ایرا غیرہ اٹھ کر صحابہ پر بھونکنے لگتا ہے، تو پھر ہم بتانا چاہتے ہیں ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، خدا کی قسم نہ اہل بیت کی آنکھ پر عزت پر آنچ آنا دیں گے، نہ صحابہ کی عزت پر آنچ آنے دیں گے۔ سنیوں، تمہارا عقیدہ کوئی اتنا کچا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ تھڑے پر بیٹھ کر نہیں بنایا گیا ہے، تمہارا عقیدہ ناولوں سے نہیں بنایا گیا ہے، تمہارا عقیدہ قصے کہانیوں سے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ ائمہ اور محدثین قرآن اور حدیث سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔
جن ہستیوں سے اللہ راضی ہو جائے، جن ہستیوں سے اللہ راضی ہو جائے. ارے آج میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے. حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. عمرہ ادا کرنے والا عمرہ اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. تو نیکی اس لیے کرتا ہے رب راضی ہو جائے. یتیم سے محبت اس لیے کرتا ہے رب راضی ہو جائے. نیکیاں اس لیے کرتا ہے رب راضی ہو جائے. زکات اس لیے دیتا ہے رب راضی ہو جائے. صدقہ اس لیے دیتا ہے رب راضی ہو جائے. اسلام کے لیے قربانیاں اس لیے دیتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. لیکن پتہ نہیں میری نماز سے رب راضی ہوا کہ نہیں، میرے سجدے سے رب راضی ہوا کہ نہیں، میرے سجدوں سے رب راضی ہوا کہ نہیں، میری خیر خیرات سے رب راضی ہوا کہ نہیں. ارے جن کے بارے میں مہر لگ جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا. وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے. ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت پہ تبرہ کرتے ہیں ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. سنیے سنیے صحابہ، اللہ اکبر. عزیزان محترم، تمہیں کیا پتا کہ اہل بیت صحابہ سے کیا محبت کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. ہر ایک نے اپنی لکیر کھینچ لی ہے، ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے. میں بتاتا ہوں امام اہل سنت کی بولی کیا ہے، امام اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں، آؤ سنو. ہم نے کہا ہمارا عقیدہ اتنا کچا نہیں ہے. اگر کوئی غیر صحابی بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور صحابی ایک ذرہ خرچ کرے، 1 کلو جو خرچ کرے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اپنی حیثیت دیکھ لے، اپنا مقام دیکھ، اپنا گریبان جھانک کہ آج کس حیثیت میں تو کھڑا ہے. میری نمازیں قبول ہو یا نہ ہو یہ رب کو پتا ہے، میری عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو یہ رب کو پتا ہے. جن کی قبول ہوئی تو پھر ان پر اعتراض کیوں بنتا ہے؟ ان پر اعتراض کیوں بنتا ہے؟ اس لیے میرے ساتھیوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عاشق ہو گیا، چہرہ تک لیا، چہرہ ہی ایسا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ. ارے سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے. بلند آواز سے جس کے عقیدے میں کوڑ ہے وہ بھلے نہ بولے، جس کا عقیدہ سچا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علی و معاویہ، ہر صحابی نبی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ عاشق ہو گیا. اللہ اکبر. عشق بڑھتا گیا، محبت بڑھتی گئی. لیکن کیا ہے، مجبور ہے، باپ بھی یہودی ہے، سارا خاندان یہودی ہے. اگر گھر میں بتاتا ہے تو اسے مار پیٹتے ہیں. لیکن عشق بڑھتا جا رہا ہے. کبھی آتا حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور کا دیدار کر کے واپس چلا جاتا. کبھی کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے، حضور کا دیدار یہ باہر کرنے چلا جاتا. لیکن عزیزان محترم، جب عشق بڑھتا گیا تو پھر آخر وہ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے. بیماری بڑھتی گئی. اصل بیماری تو کچھ اور تھی. باپ ڈاکٹر لایا، طبیب لایا، حکیم لایا کہ اسے چیک کرو. ہر ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کوئی مرض نہیں ہے،
اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا باپ نے کہ بیٹا قریب الموت ہے اور مرنے والا ہے، کہا بیٹے اگر زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے رو کے کہا کہ بابا میری آخری خواہش آپ مانو گے، غصہ تو نہیں ہو جاؤ گے، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا کہ میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں ساری زندگی تیرے لیے کماتا رہا، میں ساری زندگی تیرے لیے مشقتیں اٹھاتا رہا، اب بول، تو صرف زبان سے نکال، جو تو کہے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹے نے پھر رو کے پوچھا بابا ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے، میرا سوال اتنا اہم ہے، میرا سوال اتنا اہم ہے، بابا ناراض نہ ہو جانا۔ کہا نہیں بول۔ تو پھر وہ رو کے کہتا ہے اگر میری خواہش مانتے ہو، میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، میں چاہتا ہوں جاؤ مدینے والے مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ، بابا جان میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے جب نام محمد سنا، یہودی نے جب نام محمد سنا، دل تڑپ اٹھا، بدن میں آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے کہ معاذ اللہ کس دشمن کا نام لے لیا ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، عشق جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب وعدہ کر چکا تھا بیٹے سے، کہا کہ بیٹے میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہتا، تو نے میں معاذ اللہ میرے دشمن کا نام لیا ہے، لیکن تیری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، میں تیری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ والد چلا جاتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس یہودی نے مسجد کے باہر ایک پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو، رسول اللہ سے کہو میرے بیٹے کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ سنا ہے آپ ہیں عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ اگر ڈھیلے ہو رہے ہیں تو میں بیان بند کر دوں، مجمع والے ابھی بھی ڈھیلے ہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بس چند ایک منٹ ہیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے آقا نے جب سنا فرمایا کہ اے صدیق اکبر، اے عثمان غنی، اے عمر بن خطاب، اے مولا علی مشکل کشا، چلو آؤ، چلو آؤ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کے گھر تشریف لائے، بیٹا ہے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ جب حضور گھر تشریف لائے اتنے میں غشی طاری ہو جاتی ہے، بیٹے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے کے قریب کھڑا ہے اور رو کے کہتا ہے بیٹے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ کون آیا ہے، بیٹے آنکھیں کھول، دیکھ جس کو تو چاہتا ہے وہ آیا ہے، جس کی خواہش تو کر رہا تھا وہ آیا ہے، بیٹے ذرا آنکھیں کھول، دیکھ ہنستا مسکراتا چہرہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے جب آنکھیں کھولی چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہیں جاتی ہیں، چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہیں جاتی ہیں، نگاہیں جب جاتی ہیں اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہوئے۔ وہ بیٹا نوجوان رو کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے کہ آپ اگر، میرے آقا نے فرمایا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو پھر پڑھو کلمہ،
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ عرض کی ایک شرط پہ کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط پہ کلمہ پڑھوں گا، قبر کی منزل سے لے کر آخرت کی منزل تک آپ ضامن ہو جائیں، جنت کے دخول تک میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کی منزل سے لے کر جنت کے دخول تک میں محمد تمہارا ضامن ہوں، وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، کلمہ پڑھ لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قربان جاؤں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، وہ نوجوان فوت ہو جاتا ہے، باپ رو کے کہتا ہے اب یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا ہے، اب یہ ہمارا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر ماں باپ بھی چھوڑ دیں، بہن بھائی بھی چھوڑ دیں، کنبہ بھی چھوڑ دیں، عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیں، برادری والے بھی چھوڑ دیں، آؤ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، خدا کی قسم زمانے کی کوئی آندھی تمہیں ہلا نہیں سکے گی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں آؤ، اگر چاہتے ہو تمہیں امن مل جائے تو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، اگر چاہتے ہو تمہیں امن مل جائے حضور سے سچا پیار کرو، سچی محبت کرو، ایسی محبت ہو جائے کوئی بھی اگر کوئی سامنے بٹ کے چاہے صحابہ کا گستاخ ہو، چاہے اہل بیت کا گستاخ ہو، چاہے نبی کا گستاخ ہو، علل اعلان کر جا ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس پر صحابہ بھی اپنے جان نچھاور کرتے تھے، اہل بیت بھی اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو بیچ کر تو دیکھو بازار مصطفیٰ میں، ہم کبھی کسی کے ریال پر ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیسے پر ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آؤ سنی کا عقیدہ یہ ہے، سنی کا عقیدہ یہ ہے، لاکھ آندھیاں آئیں، لاکھ طوفان آئے، سنی کے پیر کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا تو پھر اٹھاؤ اس میت کو۔ میرے آقا نے خود ہی غسل دیا، خود ہی غسل دیا اور کفن پہنایا، اور پھر جنازہ لے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے چلتے ہیں۔ میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا کہ میرے آقا یوں اپنے پاؤں مبارک پنجے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے ملائکہ اس کی میت پہ، اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ جو نبی پہ قربان ہو جاتا ہے، یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں عزیزان محترم، اس صحابی نے، وہ صحابی بن گیا، وہ نوجوان ایک پل میں صحابی بنا، ایک پل میں صحابی بنا۔ اب پلے میں نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف کلمہ پڑا ہے، میرے آقا نے ضمانت دی ہے، تو پھر دنیا کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، غوث سمدانی ہو، دنیا کا کوئی قطب اس صحابی کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس صحابی کی اس صحابی کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے جس کی دھول کو نہ غوث قطب ابدال پہنچ سکے، آج کا بد عمل اس کی برابری کرے؟
آج کا بدعمل اس کی برابری کرے، اس کی شان میں گستاخیاں کرے، تو پھر سنی بتا تو نے صحابہ سے محبت کا کیا حق ادا کیا، تو نے اہل بیت سے محبت کا کیا حق ادا کیا؟ جب ہم نے پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب مدینے کی گلیوں سے وہ جنازہ اٹھتا ہے، عاشق کا جنازہ اٹھا، اس صحابی کا جنازہ اٹھا، لحد میں سرکار نے خود اتارا۔ حضور کے نام پہ مر کر تو دیکھو، حضور کے نام پہ قربان ہو کر تو دیکھو۔ ممتاز قادری کا نام آج بھی زندہ ہے، ہاں ممتاز قادری کا نام آج بھی زندہ ہے۔ نوجوانوں، اگر چاہتے ہو یہ زندگی بھی تمہاری افضل گزرے اور آخرت کی بھی زندگی افضل گزرے، تو نبی کے نام پر قربان ہو جاؤ، نبی کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ جنازہ پڑھ کے جب لحد میں اتارا گیا، اللہ اکبر، میرے آقا آخری وہ فرد ہیں جو اس کی لحد میں موجود ہیں، قبر میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ انور رکھا۔ کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش بختی ہے، اللہ اکبر۔ اور کافی دیر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ جب لحد مبارک سے باہر نکلے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر پسینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اتنی دیر لحد میں گزار دی اور آپ کے چہرے انور پر پسینہ، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو 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 سنو، اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والو، صحابہ سے محبت کا دم بھرنے والو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اس صحابی کے لیے فرمایا ہے جو ایک لمحے میں، ایک لحظے میں صحابی رسول بنا، نہ جہاد میں شریک ہوا، نہ نمازوں میں شریک ہوا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج ادا کیا، نہ کوئی اور نیک اعمال پلے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس کے چہرے کو تک رہا تھا اور وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کی حوریں جنت کی کھڑکیاں کھول کے دیکھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو وعدہ کیا ہے قبر کی منزل سے لے کر جنت کے دخول تک آپ اس کا ضامن ہیں، تو ہم اس کے انتظار میں کھڑی ہیں، ہم اس کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پرفتن دور ہے عزیزان محترم۔ آج اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر علماء کی صحبت اختیار کرو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ان سادات کرام کی صحبت اختیار کرو، اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ان محفلوں میں آ کر اپنے ایمان کو اس طرح تازہ کرو کہ کل اگر کوئی پوچھے بھی کہاں گئے تھے، محفل میلاد میں گئے تھے جہاں ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس بھی ملا، صحابہ کی محبت کا بھی درس ملا۔ وما علینا الا البلاغ۔